شو قلبي معلق فيها من كتر الحاصل حكيو صاير بحلم فيها شو أعمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے دجالی تہذیب کا تعارف۔ یہ فتنہ دجال سے تعلق رکھتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم دجالی تہذیب کا تعارف آپ سے کرائیں، فتنہ دجال کے بارے میں چند احادیث اور سورہ کہف اس فتنے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہ ہے: فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اسی لیے تمام انبیاء اکرام اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے، مگر اس کی جتنی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کسی اور نبی نے نہیں بتائیں۔ وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ مادر زاد اندھے یعنی جو پیدائشی نابینا ہوں گے اور برس کے مرض میں جو مبتلا ہوں گے اسے درست کر دے گا۔ دجال کے ساتھ نہروں اور وادیوں کی صورت میں ایک جنت ہوگی اور ایک آگ، لیکن حقیقت میں جنت آگ ہوگی اور آگ جنت۔ جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص دجال پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مختلف علماء جن میں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہم اللہ پیش ہیں، اس حوالے سے بحث کی ہے کہ اس سورہ میں وہ کون سا سبق اور کون سی رہنمائی موجود ہے جو اپنے قاری کو فتنہ دجال اور دجالی تہذیب سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ سورہ کہف میں 4 واقعے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان قصوں میں غور و فکر کرنے والا انسان دجال اور اس کے فکر و فلسفے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ شہنشاہ ڈیسس یونان کے قدیم شہر نفیس میں بت پرستی کی تجدید کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جبر اور ظلم و ستم کی وجہ سے بہت سارے عیسائیوں نے عیسائیت ترک کر دی، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے تھے جنہوں نے حکومتی مظالم کے باوجود عیسائیت سے دستبردار ہونا قبول نہ کیا۔ ان خوش نصیبوں میں وہ 7 نوجوان بھی شامل تھے جو شاہی محل میں مقیم تھے۔ بادشاہ نے انہیں غور و فکر کی مہلت دی تاکہ وہ نصرانیت سے توبہ کر لیں۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں انہیں 307 سال سلا دیا گیا۔ اس عرصے میں شہر کے حالات بدل گئے اور بت پرستوں کی جگہ خدا پرستوں کے اقتدار پر غلبہ ہو گیا۔ جب خدا کے ماننے والوں کو غار میں ان نوجوانوں کے زندہ ہونے کا پتہ چلا تو وہ ان کی زیارت کے لیے دوڑ پڑے۔ یوں کل کے جلا وطن آج کے ہیرو بن گئے، مگر ان کی زیارت کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ دوسرا قصہ وہ باغ والے کا ہے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے آسائش اور خوشحالی سے نوازا گیا تھا۔ اس کے پاس انگور کے 2 باغ تھے، اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت تھے، درمیان میں کاشت کے قطعے بھی تھے۔ ان 2 باغات کے علاوہ بھی اس کا کاروبار تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے شکر کے بجائے کفران نعمت اور کبر و غرور کا راستہ اختیار کیا، اور اس کی سوچ یہ بن گئی کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری ذاتی محنت اور ذہانت کے نتیجے میں ملا ہے اور میں اس سے کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، اول تو وہ قائم نہیں ہوگی اور اگر قائم ہوئی تو وہاں بھی عزت
اور سعادت مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گی۔ اس کا دوست جسے اللہ تعالیٰ نے ایمانی بصیرت عطا کی تھی نے اس کی مادہ پرستانہ سوچ کی مخالفت کی اور اسے یہ ایمانی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ وسائل اور اسباب کچھ نہیں، بس وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کائنات پر اللہ کا اقتدار ہے، وہ جو چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ وہ چشم زدن میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک آندھی آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لہلہاتے باغ چٹیل میدان بن گئے۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت کلیم کو بتایا کہ حضرت خضر کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ اسے ذوق و شوق سے ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر انہوں نے آپ کو پا لیا اور چند دن ان کے ساتھ رہے۔ اس دوران چند ایسے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے جو ان کے لیے بالکل عجیب و غریب تھے، چنانچہ وہ خاموش رہنے کے باوجود خاموش نہ رہ سکے، اور یوں کہ یہ دونوں حضرات ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ اس کے مالک نے ازراہ محبت و اکرام ان سے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ کشتی سے اتر کر پیدل جا رہے تھے کہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ آگے چل کر ایک گرتی ہوئی دیوار کی بلا اجرت مرمت کر دی، حالانکہ گاؤں والے میزبانی کے لیے بھی تیار نہ ہوئے تھے۔ چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا اس صورت میں بیان ہوا ہے، جس کی فتوحات کا اندازہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ ان فتوحات اور ذرائع وسائل کی کثرت کے باوجود اس کا دامن ظلم و ستم اور فخر و غرور سے پاک رہا، اور وہ ضعیفوں کا مونس اور غمخوار اور ظالموں کے لیے تازیانہ عبرت بنا رہا۔ اس کے زمانے میں یاجوج ماجوج نام کی ایک وحشی قوم تھی جو اپنے پڑوسیوں کو حملوں کا نشانہ بناتی تھی۔ ذوالقرنین نے اپنے وسائل اور فوج کے ذریعے ایسا پشتہ اور دیوار بنا دی جس نے یاجوج ماجوج کا راستہ روک دیا۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ ان چاروں قصوں میں غور و فکر میں فتنہ دجال اور اس کے فکر و فلسفے سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ مثلا پہلے قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کبھی اہل ایمان کے سامنے ایسی صورت پیش آ جائے جب ایک طرف ایمان جیسی انمول نعمت ہو اور دوسری طرف مادی ترقی، خوشحالی اور آگے بڑھنے کے امکانات ہوں، تو وہ ایمان پر ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، مگر ایمان کا دامن کسی صورت بھی نہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوتے۔ جبکہ دجالی تہذیب کی فکر اور فلسفہ یہ ہے کہ مادی ترقی، معیار زندگی کی بلندی اور دولت کی ریل پیل پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے قصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو وسائل و اسباب کی کثرت اور عزت اور سعادت اور چمک دمک پر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ یہ فانی اور عارضی چیزیں ہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جبکہ دجالی تو وسائل اور اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تیسرے قصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پس منظر میں بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ انسان کسی واقعے کے صرف ظاہری پہلو تو دیکھتا ہے، جبکہ اس کے باطن میں مختلف حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کشتی کو توڑنا اور بچے کا قتل کرنا بظاہر ظلم تھا، مگر در حقیقت بہت بڑا احسان تھا۔ کشتی توڑی گئی تاکہ ظالم بادشاہ کی دست برد سے محفوظ رہے۔ بچے کو قتل کیا گیا تاکہ وہ بڑا ہو کر والدین کو ستائے اور کفر میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بن سکے، اور گرتی ہوئی دیوار کو صحیح بنایا گیا تاکہ نیک والدین کے یتیم بچوں کا سرمایہ محفوظ رہے۔ چوتھا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اقتدار نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو وہ ظلم کے قلقمہ اور عدل کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ دجالی قوتیں برسر اقتدار ہو
تو وہ ظلم کو فروغ دیتی ہیں، جیسا کہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ کہف کو زبانی یاد کریں اور اس کے پیغام کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ کم از کم سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور اسے اپنے نسل در نسل آگے منتقل کرنا چاہیے، تاکہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی دجالی فتنے سے محفوظ رہ سکیں اور ہماری نسل بھی محفوظ رہے۔ دوستوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی مہربانی اور اپنا کرم ہمیشہ رکھے، ہمارے والدین کے سایہ ہم سب پر برقرار رکھے، اور جو والدین ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک برقرار رکھے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور ہر قسم کے ظلم اور جبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوستوں، پروگرام پسند آئے ہو تو پلیز پروگرام کو لائک کیجئے، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ شو أعمل إني شو قلبي معلق فيه